اللہ رب ذوالجلال کا ہم پر احسان ہے کہ جس ذات نے ہم سب کو انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اگر میرا اللہ چاہتا ہمیں کتا بھی بنا سکتا تھا، اللہ اکبر۔ اگر میرا اللہ چاہتا ہمیں بچڑا بھی بنا سکتا تھا، میرا اللہ چاہتا ہمیں خنزیر بھی بنا سکتا تھا، میرا اللہ چاہتا ہمیں پرندے چرندے درندے حیوانات بنا سکتا تھا، لیکن اللہ رب ذوالجلال کا کرم ہوا کہ اس ذات نے ہمیں کوئی جانور نہیں، اس ذات نے ہمیں کتا نہیں، اس ذات نے ہمیں گدھا نہیں بلکہ انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ اس بات پر ہم جتنا بھی اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ اس کے بعد انسان بنایا، انسان بنانے کے بعد اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ نبی ہے جو ابھی دنیا میں آیا نہیں، یہ وہ نبی ہے جو ابھی دنیا میں پیدا ہوا نہیں، یہ وہ نبی ہے جو ابھی نئی دنیا میں آیا لیکن آنے سے پہلے اس کے چرچے موجود تھے۔ ہمارے نبی دنیا میں نہیں آئے، چرچے پہلے ہیں۔ ہمارے نبی پیدا نہیں ہوئے، چرچے پہلے ہیں۔ ہمارے نبی کا وجود ابھی نہیں آیا، چرچے پہلے ہیں۔ یہ وہ نبی ہے، توجہ رکھنا۔ ایک نبی گزرے ہیں حضرت دانیال علیہ السلام۔ یہ نبی اس وقت کے بادشاہ جس کا نام بخت نصر بادشاہ تھا۔ یہ بات یاد رکھیں، جب سے حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے ہیں اس وقت سے لے کر آج تک 4 بادشاہ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی ہے۔ ان 4 بادشاہوں میں سے 2 بادشاہ مسلمان ہیں اور 2 بادشاہ کافر ہیں۔ ان 2 کافر بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ جسے دنیا بخت نصر کے نام سے یاد کرتی ہے، یہ بادشاہ اس وقت موجود تھا۔ بخت نصر بادشاہ کا زمانہ ہے۔ اللہ کے نبی حضرت دانیال علیہ السلام دنیا پہ آئے۔ جب دانیال دنیا میں آئے، بخت نصر بادشاہ نے حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانے کے اندر قید کروا دیا۔ وقت کا نبی ہے، قید خانے کے اندر قید ہے۔ بات سمجھنا، میں کہنے کیا لگا ہوں۔ وقت کا نبی قید خانے کے اندر قید۔ یہ جو بخت نصر بادشاہ تھا، اس بادشاہ رات کے وقت اپنے محل کے اندر سویا۔ جب سویا تو خواب آیا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتا ہے؟ خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد آنکھ کھلی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اپنے محل کے اندر اعلان کروایا، جتنے تعبیر بتانے والے کاہن ہیں ان کو جمع کرو۔ سارے کاہن جمع ہو گئے، عالم جمع ہو گئے، محدث جمع ہو گئے۔ جب سارے لوگ آ گئے تو اس بادشاہ بخت نصر نے کہا، رات میں نے خواب دیکھا ہے، بڑا عجیب خواب تھا۔ ان کاہنوں نے کہا، اچھا۔ یہ بادشاہ کہنے لگا، ایسا خواب میں نے آج تک پہلے نہیں دیکھا۔ جب یہ بات کی، کاہنوں نے کہا، بادشاہ سلامت، پہلے خواب تو بتائیں، خواب ہے کیا؟ آگے سے بادشاہ بخت نصر کہنے لگا، اے کاہنوں، جو رات میں نے خواب دیکھا تھا نا، وہ خواب میں بھول گیا ہوں۔ اب ایسا کرو، جو خواب میں نے رات دیکھا تھا وہ خواب بھی مجھے بتاؤ اور اس خواب کی تعبیر بھی مجھے بتاؤ۔ اب کاہن عاجز آ گئے، یہ کیا خواب اس نے دیکھا، بتائیں ہم، یا تو خواب بتائے پھر تعبیر بتائیں گے۔ سارے کاہن، سارے عالم پریشان کھڑے ہیں۔ اس وقت بخت نصر بادشاہ نے اعلان کیا، تمہیں 24 گھنٹے کا وقت ہے تمہارے پاس۔ اگر 24 گھنٹوں کے اندر میرا خواب تم لوگوں نے نہ بتایا اور اس خواب کی تعبیر نہ بتائی، میں 24 گھنٹوں کے بعد تمہارے تمام لوگوں کے سر قلم کر دوں گا، تمام لوگوں کے سر اڑا دوں گا۔ جب یہ بات کی نا، سارے کاہن پریشان،
اور یہ بات ایسے پھیلی جنگل میں آگ کی طرح، یہ بات پھیلتی پھیلتی قید خانے کے اندر جو وقت کا نبی حضرت دانیال علیہ السلام تھے نا، اس کے کانوں میں پڑی۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے دیکھا وہ ساتھ دروغہ کھڑا تھا، فوجی، اس کو بلایا اپنے پاس، دروغہ چلا جا کے بادشاہ بخت نصر کو کہہ دے جیل کے اندر ایک نوجوان ہے، تیرا خواب بھی بتائے گا، اس کی تعبیر بھی بتائے گا۔ اب دیکھو قید کے اندر ہے جسے دنیا نہیں جانتی، دانیال ہے کون؟ جب یہ پیغام پہنچا نا بخت نصر بادشاہ تک، بخت نصر بادشاہ نے ایک قافلہ تیار کیا، قافلہ تیار کرنے کے بعد قافلے والوں کو کہا جاؤ اس دانیال کو لے کر آؤ، یہ وقت کا بادشاہ حضرت دانیال جسے دنیا جانتی نہیں ہے، جب وقت آیا بادشاہ نے تخت پر بٹھایا، جب یہ دنیا آ رہا تھا جیل سے، لوگ ایڑیاں اٹھا کے دیکھنے والے تھے، یہ ہے کون جو بادشاہ کو خواب بھی بتائے گا، تعبیر بھی بتائے گا۔ دنیا کے اندر ایسے لوگ تو آئے ہیں جو یہ بتا دیں تو نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، تو نے یہ خواب دیکھا، اس کی تعبیر یہ ہے، لیکن یہ پہلا بندہ تھا جو یہ بھی بتائے گا تو نے خواب یہ دیکھا تھا، جو یہ بھی بتائے گا اس کی تعبیر کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت دانیال آئے، سارے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ بادشاہ کی تعظیم بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ حضرت دانیال علیہ السلام جب آئے، آ کر بادشاہ کو سجدہ نہیں کیا، لوگ دیکھنے لگے یہ کیسا ہے بادشاہ کی تعظیم نہیں کرتا، بادشاہ کو سجدہ نہیں کرتا۔ حضرت دانیال آئے، آ کر بیٹھ گئے، وہ بخت نصر بادشاہ کہنے لگا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام دانیال ہے۔ کہا بتا میرا خواب کیا ہے؟ حضرت دانیال علیہ السلام نے فرمایا اے بادشاہ سلامت، تو نے رات خواب دیکھا، خواب کے اندر تو نے ایک بت کو دیکھا، اتنا بڑا بت تھا کہ اس کے پاؤں زمین پر تھے، اس کا سر آسمان کے ساتھ ٹکرا رہا تھا، آسمان کے ساتھ لگ رہا تھا۔ دانیال کہتا ہے یہی خواب تھا؟ آگے سے بخت نصر بادشاہ کہتا ہے بالکل یہی خواب تھا۔ پھر کہا دانیال علیہ السلام نے وہ جو بت تھا اس کا اوپر والا حصہ سونے کا تھا، درمیانی حصہ چاندی کا تھا، نیچے والا حصہ پتل کا تھا، اس کی پنڈلیاں لوہے کی تھی اور اس کے پاؤں مٹی کی تھی۔ بخت نصر بادشاہ کہنے لگا ہاں اسی طرح۔ اس نے کہا حضرت دانیال علیہ السلام نے پھر تو نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک پتھر گرا ہے، چھوٹا سا پتھر تھا، وہ پتھر اس بت کے یہاں سر پہ لگا، اس طرح لگا کہ وہ پتھر، وہ بت جو تھا نا وہ چور چور ہو گیا، ریزہ ریزہ ہو گیا۔ اس نے کہا بالکل میں نے ایسا خواب دیکھا ہے۔ اس نے کہا پھر اس تو پتھر کو دیکھ رہا تھا، وہ پتھر بڑھتے 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 اتنا بڑھ گیا کہ وہ پتھر پوری کائنات کے اندر پھیل گیا۔ اس نے کہا بالکل یہی خواب دیکھا۔ جب اس نے کہا نا یہی خواب دیکھا، اب کہنے لگا بخت نصر بادشاہ اے دانیال تو نے خواب تو بتایا ہے، اب اس خواب کی تعبیر بھی تو بتانا، اس خواب کی تعبیر کیا ہے؟ آگے سے حضرت دانیال علیہ السلام کہنے لگے یہ جو بت تھا نا اتنا بڑا، جتنا اوپر والا حصہ سونے کا، درمیانی حصہ چاندی کا، نیچے والا حصہ پیتل کا اور پنڈلیاں لوہے کی، پاؤں مٹی کے، یہ جو اتنا بڑا بت تھا یہ سارا بت دنیا کے اندر کفر اور شرک کی علامت ہے۔ اور جو اوپر سے چھوٹا سا پتھر لگا تھا نا یہ پتھر کوئی اور نہیں تھا بلکہ آخر میں ایک نبی آئے گا جس کا نام ہوگا محمد۔ وہ ایسا نبی ہوگا جب دنیا پہ آئے گا تو ایک ہوگا، اس کے ساتھ لوگ اس طرح ملتے جائیں گے، لوگ جڑتے جائیں گے، اس کا اسلام اس طرح پھیلتا جائے گا جس طرح یہ پتھر پوری کائنات کے اندر پھیل گیا۔ دیکھو میرے نبی دنیا پہ آئے نہیں، چرچے پہلے ہیں۔ میرے نبی ابھی دنیا میں نہیں آئے، میرے نبی کا نام و نشان نہیں ہے، میرے نبی پیدا نہیں ہوئے، چرچے پہلے ہیں۔ توجہ سے
حدیث پاک میں آتا ہے حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک پہاڑی پر تھا، ایک بندہ آیا جس کی کمر جھکی ہوئی تھی، میں دیکھ رہا تھا، اللہ کے نبی بھی دیکھ رہے تھے۔ وہ بندہ آیا، آ کر کہنے لگا آقا السلام علیکم ورحمت اللہ۔ پاک پیغمبر نے فرمایا وعلیکم السلام۔ جب وہ پیٹ پھیر کر جانے لگا نا بابا، پاک پیغمبر نے فرمایا بابا لگتا تو ایسے ہے جیسے تو انسان نہ ہو کوئی جن ہو۔ آگے سے کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے صحیح پہچانا، میں انسان نہیں ہوں، میں جن ہوں۔ پاک پیغمبر نے فرمایا اے جن تیرا نام کیا ہے؟ وہ جن کہنے لگا میرا نام حاما ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے باپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے باپ کا نام رحیق ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے دادا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے دادا کا نام عقیس ہے۔ پاک پیغمبر نے فرمایا تیرے پردادا کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرے دادا کا نام ابلیس یعنی شیطان ہے۔ جب یہ بات کی نا پاک پیغمبر نے فرمایا ہاں ماں تیری عمر کتنی ہے؟ ہاں ماں تیری عمر کتنی ہے؟ ہاں ماں کہنے لگا آقا میں اپنی عمر کے بارے میں اتنا زیادہ نہیں جانتا، میری عمر کتنی ہے؟ ہاں اتنا جانتا ہوں جب آدم کے دو بیٹے قابیل اور حابیل کے درمیان جھگڑا ہوا تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا، اس وقت میں چھوٹا سا بچہ تھا، پہاڑوں پہ دوڑتا تھا، ایک پہاڑ پہ چڑھتا تھا دوسرے سے اترتا تھا، اس وقت میں لوگوں کے دلوں کے اندر وسوسے ڈالا کرتا تھا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ہاں ماں جب تو چھوٹا سا بچہ تھا تیرا یہ عالم تھا، اب پتہ نہیں تیرا کیا عالم ہوگا۔ جب یہ بات کی نا آگے سے حاما کہنے لگا آقا مجھے آپ ملامت نہ کیجئے، میں نے شیس علیہ السلام کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا ہے، نوح کی کشتی میں بیٹھ کے نجات پائی ہے، ابراہیم علیہ السلام کے سبق پڑھے ہیں، موسیٰ علیہ السلام سے تورات پڑھی ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے انجیل پڑھی ہے، داؤد علیہ السلام سے زبور پڑھی ہے۔ آقا میں تمام انبیاء سے ملاقات کرتے آیا، ہر نبی مجھے کہتا تھا ہاں ماں آخر میں ایک نبی آئے گا، اگر تیری اس کے ساتھ ملاقات ہو تو اس کو ہمارا بھی سلام کہنا۔ دیکھو ہمارا نبی آیا نہیں ہے، آنے سے پہلے چرچے موجود ہیں، ابھی نبی دنیا پہ نہیں آئے۔ میں کیا بتاؤں، اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں جن کا نام حضرت ابو بکر صدیق ہے، ابو بکر صدیق، یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابھی اللہ کے نبی نے نبوت کا اعلان نہیں کیا، کوئی پتہ نہیں ہے کہ آخر میں ایک نبی آئے گا۔ سیدنا صدیق اکبر نے ملک شام کا سفر کیا، جب ملک شام میں پہنچا نا تو کسی نے کہا یہاں پر ایک بابا جی ہیں جو تورات کے انجیل کے عالم ہیں، بہت بڑے بزرگ ہیں، اللہ والے ہیں۔ جب یہ بات پتہ چلی نا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے کہا میرا دل چاہتا ہے میں جا کر اس کی زیارت کروں، اس کو دیکھوں وہ ہے کیسا۔ سیدنا صدیق اکبر ملک شام کے اندر اس بزرگ کے پاس گئے، جب وہاں پہنچے وہ بزرگ کہنے لگا بیٹا آپ کا نام کیا ہے؟ آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے کہا حضرت میرا نام ہے عبداللہ۔ فرمایا باپ کا نام کیا ہے؟ کہا میرے والد کا نام ہے ابو قحافہ۔ جب یہ بات کی نا وہ جو بزرگ تھا نا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، وہ بزرگ رونے لگا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، تڑپنے لگا، اس کی آنکھوں میں آنسو کپ کپا رہا تھا۔ وہ بزرگ کہنے لگا عبداللہ اگر تو ناراض نہ ہو تو پھر اپنے یہ چولے کو اوپر اتار، تیری ناف کے پاس ایک تل ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی نا تیری ناف کے ساتھ ایک تل ہے میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں میں نے اپنا کپڑا اوپر اٹھایا، وہ جو بزرگ تھا نا اس بزرگ نے میری ناف کے پاس دیکھا، ناف پر ایک تل تھا، جیسے اس کی نظر اس تل پر پڑی وہ زاروں کا تار رونے لگا، وہ زاروں کا تار رونے لگا، اتنا رویا۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے حضرت میں تو آیا تھا تیری زیارت کے لیے، بھی اللہ والا ہے، اللہ والے کی زیارت کروں گا، دعائیں کرواؤں گا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میں آیا تیرے پاس دعائیں کرانے کے لیے، تو نے مجھے دیکھا اور رونے لگے۔
وجہ کیا ہے؟ آگے سے وہ بزرگ کہنے لگا عبداللہ میرا نام ہے الزمینی، میں تورات کا انجیل کا عالم ہوں، اس وقت میری عمر 290 سال ہے، میں عالم ہوں تورات کا انجیل کا، میں نے تورات کے اندر بھی پڑھا ہے، زبور کے اندر بھی پڑھا ہے، آخری زمانے کے اندر مکہ کی دھرتی پہ ایک بچہ پیدا ہوگا جس کا نام محمد ہوگا، اس کے باپ کا نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام عبد المطلب ہوگا، ماں کا نام آمنہ ہوگا، مکہ کی دھرتی پہ پیدا ہوگا، مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ میں جائے گا، وہاں وفات پائے گا، وہیں پہ دفن ہوگا اور وہ اللہ کا آخری نبی ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمانے لگے، جو بات کہنے لگے سمجھے، پھر کہنے لگے الزمینی عبداللہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے اس مکہ کی دھرتی پر جو اس کا ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھے گا سب سے پہلے مسلمان ہوگا، اس کا نام عبداللہ ہوگا، والد کا نام ابو قحافہ عثمان بن عامر ہوگا، ماں کا نام ام الخیر سلمہ بنت صخر ہوگا، جو اس کے ہاتھ پر سب سے پہلے کلمہ پڑھے گا وہ تو ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں، بات آگے ہے جو سنانے کی ہے، سیدنا صدیق اکبر فرماتے ہیں جب الزمینی نے یہ بات مجھے سنائی، سننے کے بعد میرے دل کے اندر یقین آ گیا کہ آخری نبی اعلان نبوت کرنے والے ہیں۔ فرماتی ہیں جب میں ملک شام سے مکہ کی دھرتی پہ واپس پہنچا، مکہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا، پاک پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان کیا میں بھاگتا اللہ کے نبی کے پاس پہنچا، اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی، مسلمان ہوا، کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد میں نے کہا یا رسول اللہ اب میرے ذمہ کیا کام ہے؟ بات سمجھنا، اب میرے ذمہ کیا کام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جو کام میرا ہے وہی کام تیرا ہے، جا کے لوگوں کو بتا کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے۔ آگے سے سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا یا رسول اللہ میں لوگوں کے پاس جاؤں ان کو کہوں کلمہ پڑھو کامیاب ہو جاؤ گے کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہے؟ یا رسول اللہ اگر وہ مجھ سے آپ کی نبوت کی دلیل مانگے تو پھر کیا کروں؟ نبوت کی دلیل مانگ لیں تو پھر کیا کرو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر ان کو وہی واقعہ بتا دینا جو الزمینی کا ملک شام میں ہوا تھا۔ اللہ یا رسول اللہ سیدنا صدیق اکبر فرمانے لگے آقا ملک شام میں میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں تھا، آپ کو کس نے بتایا میری الزمینی سے ملاقات ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر جس ذات نے تمہیں وہاں بھیجا تھا اسی ذات نے مجھے بتایا ہے کہ ابو بکر وہاں سے ہو کے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستوں اللہ نے ہمیں وہ نبی دیا جو ابھی دنیا کے اندر نہیں آیا، اس کے چرچے پہلے تھے، اس کے تذکرے پہلے تھے، دنیا میں نہیں آیا، دنیا اس کا نام جانتی تھی، دنیا میں نہیں آیا۔ آدم علیہ السلام سے پوچھو نا کہ جب آدم علیہ السلام نے بھون کر گندم کا دانا کھایا تھا اللہ نے کہا تھا آدم دنیا سے دنیا میں چلا جا، جنت سے باہر چلا جا۔ جب آدم علیہ السلام دنیا کے اندر آئے، آدم دنیا کے اندر 40 سال تک دعائیں مانگتے رہے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے۔ 40 سال گزر جانے کے بعد آدم کے منہ سے نکلا اللہ مجھے اپنے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے معاف کر دے۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی نا اللہ نے کہا جبرائیل جی رب جلیل جا آدم کے پاس، آدم سے پوچھ تجھے کیسے پتا کہ محمد کون ہے؟ وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت جبرائیل آئے آدم علیہ السلام کے پاس، کہا آدم اللہ فرماتے ہیں وَكَيْفَ عَرَفْتَ مُحَمَّدًا تو نے محمد کو کیسے پہچانا؟ حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اے جبرائیل جب اللہ نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح ڈالی، رفعت رأسی میں نے اپنے سر کو اٹھایا، الی عرشک تیرے عرش کی طرف، فَإِذَا فِيهِ میں نے اس میں دیکھا مکتوب لکھا ہوا تھا لا الہ
इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मैंने जान लिया कि जिस ज़ात का नामे नामी इसमें गिरामी तेरे नाम के साथ लिखा है वो यकीनन तेरी बारगाह में सबसे ज्यादा महबूब और पसंदीदा है। अल्लाह फरमाती हैं आदम वो मोहम्मद तेरी औलाद में से है और खातमुन नबी नबी है। वलौला हुवा मा खलक़तुका, अगर मैं उसे पैदा ना करता तो आदम तू भी पैदा ना होता। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने हमें वो नबी दिया है, सुभान वो नबी तो नबी, उसके मांगने वालों की क्या बातें। सुभान अल्लाह। वो नबी तो नबी, उसके चाहने वालों की क्या बातें। बड़ी अजीब बात इनके अंदर आई है। एक बुजुर्ग गुजरे हैं हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह। ये बहुत बड़े अल्लाह वाले थे, बात तवज्जो से समझना। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ये इन्होंने एक मर्तबा अपना लिबास चेंज किया, ईसाइयों वाले कपड़े पहने। कपड़े पहनने के बाद ईसाइयों के चर्च के अंदर ईसाइयों का आलिम, ईसाइयों का पादरी बयान कर रहा था बड़े जोर से, बड़ी ऊंची आवाज के साथ। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने कपड़े तब्दील किए। तब्दील करने के बाद उनके चर्च के अंदर, ईसाइयों के चर्च में चला गया, जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा वो जो ईसाइयों का पादरी था ना, ईसाइयों का आलिम, खामोश हो गया। ऐसे लगता था उसकी जबान पर किसी ने ताला लगा दिया है, बोल भी नहीं सकता। जब खामोश हुआ ना तो उनके मानने वाले ईसाई कहने लगे पादरी तू जो बयान कर रहा था खामोश क्यों हो गया, बयान करना। आगे से पादरी कहने लगा मुझे लगता ऐसा है इस मजमे के अंदर कोई मोहम्मद ही आ गया है, सुभान अल्लाह। कोई मोहम्मद का मानने वाला है। जब ये बात की ना तो पूरे जो मजमे के अंदर लोग बैठे थे उन्होंने कहा ओ भाई मोहम्मद का मानने वाला कौन है, खड़ा हो जाए, हम उसे कत्ल कर देंगे। जब ये बात की ना तो पादरी ने कहा तुम्हारे कहने पे नहीं उठेगा, रुको मैं इसको खड़ा करता हूँ। पादरी खड़ा हुआ, पादरी कहने लगा ओ भाई मजमे के अंदर जो मोहम्मद का मानने वाला मोहम्मद ही आया है उसे नबी, उसके नबी मोहम्मद की कसम है, खड़ा हो जाए। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह मजमे के दरमियान से खड़े हुए। जब खड़े हुए ना तो कौम ने कहा हजरत अगर इजाजत हो तो हम इसको कत्ल कर दें। आगे से ईसाइयों का पादरी कहने लगा इसे कुछ ना कहो, मैं इससे चंद सवाल करता हूँ, अगर इसने जवाब दे दिए तो ठीक, अगर जवाब ना दिए तो फिर इसे कत्ल कर देना। अब देखना, सबसे पहले ईसाइयों का आलिम, ईसाइयों का पादरी पहला सवाल करता है ए मोहम्मद के मानने वाले, ए मोहम्मदी वो एक बता जिसका दूसरा कोई ना हो, वो एक बता जिसका दूसरा कोई ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया अल्लाहु ला इलाहा इल्लाहु, वो अल्लाह एक है उसका दूसरा कोई नहीं, अल्लाह एक है दूसरा कोई नहीं। ईसाइयों का आलिम कहने लगा ओ मोहम्मद का मानने वाले आज तू हमारी महफिल के अंदर आया है, हमारे प्रोग्राम के अंदर आया है, हमारी इजाजत के बगैर आया है, आज मैं सवाल करता जाऊंगा तू जवाब देता जा, अगर तूने जवाब ना दिया तो मेरी कौम तुझे कत्ल कर देगी। दूसरा सवाल किया ओ मोहम्मद का मानने वाले वो दो बता जिसका तीसरा कोई ना हो, वो दो बता जिसका तीसरा कोई ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया, फरमाया खलक़ल लैल वन नहार, अल्लाह ने दिन और रात पैदा किए, ये दो हैं इनका तीसरा कोई नहीं, सुभान अल्लाह। जब ये जवाब दिया ना तो पादरी ने कहा ए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले वो तीन बता जिसका चौथा कोई ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया ओ पादरी मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है मेरा नबी सच्चा, उसका दीन सच्चा, उसका मजहब सच्चा, उसका कुरान सच्चा, मुझे यकीन है तू सवाल करता जा, मैं अपने नबी के मोहम्मद के सदके तुझे जवाब देता जाऊं। सुभान अल्लाह। तीसरे का जवाब दिया, उसने कहा वो तीन बता जिसका चौथा कोई ना हो। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया ओ पादरी अल्लाह ने आर्श पैदा किया है, अल्लाह ने कुर्सी पैदा की है, अल्लाह ने कलम पैदा किया है, ये तीन है इनका चौथा कोई नहीं, सुभान अल्लाह। जब ये कहा ना
تو پادری نے کہا اے محمد کا کلمہ پڑھنے والے آج تو بچ نہیں سکتا، ہماری قوم تیار بیٹھی ہے تجھے قتل کرنے کے لیے، میں سوال کروں گا تو جواب دے، بتا وہ 4 چیزیں کون سی ہیں جن کا 5واں کوئی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے اللہ کا نام لے کر جواب دیا، فرمایا او پادری، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سچا ہے، میں اس کا نام لے کر کہتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت سچی، دین سچا، مذہب سچا، مجھے اس رب پر بھروسہ ہے، وہ رب مجھے علم دے گا، میں تیرے سوالوں کا جواب دوں گا۔ جب اس نے کہا نا وہ 4 چیزیں بتا جس کے 5ویں کوئی نہ ہو، حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے آسمان سے 4 کتابیں نازل کی ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن، یہ 4 کتابیں ہیں، ان کا 5واں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی نا تو عیسائیوں کا پادری کہنے لگا اے محمدی وہ 5 بتا جس کے 6واں کوئی نہ ہو۔ دیکھیں حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، اللہ نے مسلمان پر دن اور رات کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں، 6ٹھی نماز کوئی فرض نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس نے پھر سوال کیا اور محمد کا کلمہ پڑھنے والے آج تو ہماری محفل کے اندر آیا ہے تو بچ نہیں سکتا، بتا وہ 6 چیزیں کون سی ہیں جن کا 7واں کوئی نہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر کہنے لگا حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ یہ بڑے اللہ والے ہیں، بڑے اللہ والے ہیں۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے اللہ کا قرآن پڑھ کے جواب دیا، فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام، اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو 6 دنوں کے اندر پیدا کیا ہے، ان کا 7واں کوئی نہیں۔ جب یہ بات کی نا تو عیسائیوں کا پادری پریشان ہے، یہ کیسا عالم ہے؟ عیسائیوں کا پادری پھر کہتا ہے او محمد کا کلمہ پڑھنے والے بڑے اپنے آپ کو سچا کہتے ہو، آج بتاؤ نا وہ 7 چیزیں کون سی ہیں جن کی 8ویں کوئی نہیں؟ وہ 7 کون سی ہیں جن کی 8ویں کوئی نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا خلق السماوات، فرمایا خلق 7 سماوات طباقا، اللہ نے 7 آسمان بنائے ہیں، ان کا 8واں کوئی نہیں۔ 7 آسمان ہے، 8واں آسمان کوئی نہیں۔ جب یہ بات کی نا آگے سے پادری کہنے لگا او محمد کا کلمہ پڑھنے والے مجھے بتا وہ 8 چیزیں کون سی ہیں جن کی 9ویں کوئی نہیں؟ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے اللہ کا قرآن پڑھ کے جواب دیا، وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَّةٌ، اللہ کے عرش کو اٹھانے والے فرشتے 8 ہیں، ان کا 9واں کوئی نہیں۔ جب یہ بات کی پادری خود پریشان، یہ کیسا بندہ ہے، یہ کیسا بندہ ہے؟ پادری نے پھر سوال کیا او محمد کا کلمہ پڑھنے والے، او اپنے نبی کو سچا کہنے والے، وہ 9 چیزیں بتانا جن کی 10ویں کوئی نہ ہو، وہ 9 چیزیں بتا جن کی 10ویں کوئی نہ ہو۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ 9 رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے اندر فساد مچانے والے 9 سردار تھے، ان کا 10واں کوئی نہیں تھا۔ میرے دوستوں توجہ، یہ دیکھو ایک طرف اللہ کے نبی کا امتی ہے، ایک طرف محمد مصطفیٰ کا امتی ہے، ایک طرف عیسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، اس طرف برحق دین محمد مصطفیٰ کا ہے، برحق دین قرآن ہے، برحق مذہب قرآن ہے، لیکن ادھر عیسائی سوال کرتا جا رہا ہے، ادھر سے نبی کو ماننے والا جواب دیتا جا رہا ہے۔ اس نے پھر سوال کیا او محمد کے ماننے والے وہ 10 بتانا جن کا 11واں کوئی نہ ہو، وہ 10 چیزیں بتا 11واں کوئی نہ ہو۔ ہائے ہائے بڑی عجیب بات، جب ایسی بات کی نا حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، فرمایا بڑا جی فرمایا فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٌ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، جو بندہ حج کرنے کے لیے جائے، حج تمتع کرے، قربانی کرنے کے پیسے نہ ہو، اللہ فرماتا ہے تِلْكَ 10 كَامِلَةٌ، 10 روزے رکھ لے، جہاں 10 روزے ہیں ان کا 11واں کوئی نہیں۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی عیسائیوں کا پادری کہتا ہے وہ محمد کو ماننے والے وہ 11 بتا جن کا 12واں کوئی نہ ہو، وہ 11 بتا جن کا
12वां कोई ना हो। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया, फरमाया रअयतु अहद अशरा कौकबा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के 11 भाई थे, 12वां कोई नहीं था। सुभान अल्लाह। फिर उसने पादरी ने और सवाल किया, कहने लगा ओ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, आई तू हमारी महफिल के अंदर आया है, मेरी कौम तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगी, मेरी कौम तुझे कत्ल कर देगी, या तो मेरे सवालों के जवाब दे या कत्ल हो जा। कहने लगा ओ मोहम्मद का मानने वाले, वो 12 चीजें बता जिनकी 13वीं कोई ना हो। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने जवाब दिया, अल्लाह का कुरान पढ़ के फरमाया इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन। जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किए हैं उस वक्त से लेकर आज तक महीनों की तादाद 12 है, इनका 13वां कोई नहीं। जब ये बात की ना, वो ईसाई खुद परेशान है, ये कैसा आलिम है। ईसाई फिर सवाल करता है, कहने लगा ओ मोहम्मद का मानने वाले, वो 13 बता जिनका 14वां कोई ना हो, वो 13 बता जिनका 14वां कोई ना हो। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह कहने लगे, ओ पादरी, मैंने सच्चे नबी का कलमा पढ़ा है, तुझे जवाब दूंगा। तूने पूछा वो 13 बता जिनका 14वां कोई ना हो। अल्लाह का कुरान कहता है रअयतु अहद अशरा कौकबा वश्शम्स वल कमर रअयतुहुम ली साजिदीन। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा, 11 सितारे हैं जो यूसुफ को सजदा कर रहे हैं, एक चांद है जो यूसुफ को सजदा कर रहा है, एक सूरज है जो यूसुफ को सजदा कर रहा है। ये कुल 13 बनते हैं, इनका 14वां कोई नहीं। सुभान अल्लाह। उसने कहा ओ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, बता वो 14 कौन से हैं जिनका 15वां कोई नहीं। वो 14 चीजें कौन सी हैं जिनकी 15वीं कोई नहीं। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का नाम लेकर जवाब दिया, कहने लगा अल्लाहुल्लज़ी खलक़ सबअ समावाति व मिनल अर्ज़ि मिस्लहुन। जब से अल्लाह ने आसमान और जमीन पैदा की है उस वक्त से लेकर आज तक आसमान भी साथ है, जमीनें भी साथ हैं, ये कुल 14 बनती हैं, इनकी 15वीं कोई नहीं। जब ये जवाब दिए ना तो ईसाइयों के पादरी ने सोचा ये कोई तकड़ा आलिम है, लगता है ये इस तरह मुझे काबू नहीं देगा। अब उसने पैंतरा तब्दील किया, बदल के कहने लगा ओ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह ने 360 दिन बनाए हैं, मुझे बता 360 दिनों में से कौन सा दिन अफजल है। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह फरमाने लगे कि जब से अल्लाह ने जमीन और आसमान पैदा किया है हमारे नबी की शरीयत के अंदर है सय्यदुल अय्याम यौमुल जुमआ, जुम्मे का दिन तमाम दिनों पर सरदार है। फिर कहने लगा ओ मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, अल्लाह ने 360 रातें बनाई हैं, बता इन 360 रातों में से कौन सी रात अफजल है। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया, फरमाया इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। अल्लाह ने लैलतुल क़द्र को तमाम रातों में अफजल वाली रात बनाया। सुभान अल्लाह। फिर वो कहने लगा ओ मोहम्मद का कलमे पढ़ने वाले, आज तो हमारी महफिल के अंदर आया है, हमारे प्रोग्राम के अंदर आया है, या तो जवाब देता जा या फिर तुम्हें कत्ल कर देंगे। कहने लगा अच्छा ये बता, अल्लाह ने 12 महीने बनाए हैं, इन 12 महीनों में से कौन सा महीना अफजल है। इन 12 महीनों में से कौन सा महीना अफजल है। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया शहरु रमज़ानल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। इन 12 महीनों में से अल्लाह ने रमजान के महीने को तमाम महीनों का सरदार बनाया। सुभान अल्लाह। वो परेशान, वो कहने लगा ये बंदा काबू नहीं आता। उसने फिर कहा, उसने कहा ए मोहम्मद का कलमा पढ़ने वाले, मैं सवाल करने लगा हूँ, मेरे सवाल का जवाब दे। हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने कहा ओ ईसाइयों के पादरी, तू सवाल कर, मैंने जिस नबी का कलमा पढ़ा है मेरा वो नबी सच्चा, उसका मजहब सच्चा, उसका दिन सच्चा, वो जो किताब लाई वो कुरान सच्चा, तू सवाल करता जा, मैं तुम्हें जवाब देता जाऊंगा। उसने फिर सवाल किया, उसने कहा वो कौन सी चीज है जिसको अल्लाह ने खुद पैदा किया, पैदा करने के बाद फिर खुद उसे खरीद भी लिया। जब ये बात की ना, हजरत बायाज़ीद बुस्तामी रहमहुल्लाह ने अल्लाह का कुरान पढ़ के जवाब दिया। फरमाने लगे अल्लाह रब्बुल जलाल कुरान में फरमाते हैं इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह।
اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد پھر جنت کے بدلے اس کو خرید بھی لیا۔ کہہ دیا ہے میرے بندے میں نے تجھے پیدا کیا ہے، دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ دو راستے ہیں، یہ رحمان کا راستہ ہے، یہ شیطان کا راستہ ہے، اس راستے پر چل تیری مرضی، اس راستے پر چل تیری مرضی۔ تو راستے میں نے دکھلا دیے ہیں، اگر ادھر چلے گا تو جنت ہے، ادھر چلے گا تو جہنم ہے۔ اللہ نے انسان کو پیدا کیا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت کے بدلے میں اس کو خرید بھی کر لیا۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا مسلمانوں کا عالم لگتا ہے بہت ترکڑا ہے، اس کو قابو کرنا مشکل ہے۔ اس نے اور پین طرح تبدیل کیا، کہنے لگا او مسلمانوں کا کلمہ پڑھنے والے، مسلمانوں کے عالم، آخری نبی کے امتی، آج تو ہماری محفل میں آیا ہے، ہمارے چرچ میں آیا ہے، یا تو جواب دے یا تمہیں آج قتل کر دیا جائے گا۔ اس نے سوال کیا، کہنے لگا او محمد کا کلمہ پڑھنے والے، مجھے بتا وہ کون سی چیز ہے جو نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ کوئی پرندہ ہے، نہ کوئی چرندہ ہے، نہ کوئی درندہ ہے، نہ کوئی حیوان ہے، اور اس پر بیت اللہ کا طواف کرنا نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، پھر بھی اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، وہ چیز کون سی ہے؟ اب وہ عیسائیوں کے جو لوگ بیٹھے تھے نا، انہوں نے دل کے اندر خیال کیا لگتا ہے یہ جواب نہیں آئے گا مولوی کو۔ خوش بیٹھے تھے، لگتا ہے یہ جواب نہیں آئے گا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے آسمان کی طرف دیکھا، دیکھنے کے بعد کہنے لگے او عیسائیوں کے پادری، تیرا کیا خیال ہے؟ اس چیز کی تعلیم ہمیں نہیں دی گئی، ہمارے قرآن نے تعلیم دی ہے، تو نے سوال کیا وہ کون سی چیز ہے جو نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، نہ وہ اس پر طواف کرنا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، پھر بھی اس نے بیت اللہ کا طواف کیا، وہ کون سی چیز ہے؟ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرمانے لگے اے پوچھنے والے پادری، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا کیسے؟ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے جواب دیا، جس وقت طوفان نوح آیا، پوری دنیا کے اوپر پانی کا سیلاب آیا، پوری دنیا کے اوپر پانی تھا، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا اے نوح کشتی تیار کر۔ نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، یہ کشتی چلتی 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 جب مکہ کی دھرتی پہ آئی، اس کشتی نے بیت اللہ کے ساتھ چکر لگائے، بیت اللہ کا طواف کیا۔ یہ کشتی نہ انسان ہے، نہ جن ہے، نہ فرشتہ ہے، اس کشتی پر نہ طواف کرنا فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، پھر بھی اس نے بیت اللہ کا طواف کیا۔ سبحان اللہ۔ جب یہ بات کی نا تو عیسائیوں کا عالم کہنے لگا ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے کہا بڑے شوق سے کر، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے وہ نبی سچا ہے، اس کا مذہب سچا، اس کا دین سچا، وہ جو کتاب لائے وہ کتاب سچی، تو سوال کر میں تمہیں جواب دیتا جاؤں گا۔ اس نے 20واں سوال کیا، اس نے سوال کیا اے محمد کے ماننے والے مجھے وہ بتا وہ کون سی قبر ہے جس نے زندہ کو اپنے اندر لیا؟ وہ کون سی قبر ہے جس نے زندہ کو اپنے اندر لیا پھر اٹھا کر چلنے پھرنے لگے؟ عیسائی خوش بیٹھے ہیں، مولوی پھنس گیا۔ عوام خوش ہوتے ہیں جب مولوی پھنسے گا، ہاں مولوی پھنس گیا، اس کو جواب نہیں آتا۔ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے اللہ کا نام لے کر کہا او عیسائیوں کے پادری، تو نے جو سوال کیا ہے وہ کون سی قبر ہے جس نے زندہ کو اپنے اندر لیا پھر وہ قبر جو ہے چلنے پھرنے لگی؟ فرمانے لگے اے عیسائیوں کے پادری وہ کوئی اور نہیں ہے، وہ مچھلی ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو نکل لیا تھا، یہ زندہ یہ قبر بن گئی تھی اور زندہ بندے کو اندر لیا تھا، پھر یہ پانی کے اندر چلنے پھرنے لگی، یہ قبر بن گئی، زندہ کو اپنے اندر لیا پھر چلنے پھرنے لگی۔ جب یہ بات کی نا روایات کے اندر جو ہے البدایہ والنہایہ کے اندر امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے 60 سوالات ذکر کیے ہیں، 60 سوالات، لیکن وقت نہیں ہے، میں زیادہ 20 ذکر کیے ہیں بس۔ اس کے بعد جب 60 سوالات مکمل ہوئے نا حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ نے کہا او عیسائیوں کے پادری تو نے 60 سوالات کیے ہیں، میں نے تیرے سوالوں کے جوابات دیے ہیں، تو سوال کرتا رہا میں جواب دیتا رہا، اب میں ایک سوال کرتا ہوں، میرے سوال کا بھی جواب دے۔ سبحان اللہ۔ اب بایزید بستامی رحمہ اللہ نے سوال کیا، دیکھیں سوال کون سا تھا؟ حضرت بایزید بستامی رحمہ اللہ فرمانے لگے او عیسائیوں کے پادری یہ بتا ماذا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟
صرف ایک سوال پوچھا، ماذا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا نا عیسائیوں کا پادری خاموش۔ اب قوم گھورنے لگی، تو نے 60 سوال کیے ہیں، تیرے جواب یہ، تو بھی تو جواب دینا۔ وہ خاموش کھڑا، اس رہ کے آدھن نا کہ سنار دی ٹھگ ٹھگ تے لوہار دی ہکو تھک برابر۔ بس وہ 60 سوال اس نے کیے۔ جب محمد کے ماننے والے حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ نے سوال کیا نا، فرمایا ماذا مفتاح الجنہ، او عیسائیوں کے پادری بتا جنت کی چابی کیا ہے؟ جب یہ سوال کیا نا خاموش، قوم گھورنے لگی، جواب دے، تو نے تیرے 60 سوالوں کا جواب دیا ہے، خاموش۔ آخرکار کہنے لگا اپنی قوم کو، جو اس نے سوال کیا ہے نا میرے پاس اس سوال کا جواب ہے، لیکن اگر میں اس کو جواب دے دوں تو پھر تم مجھے قتل کر دو گے۔ جواب ہے، اگر دے دیا تو تم قتل کر دو گے۔ قوم نے کہا ہم تجھے کچھ نہیں کہتے، تو جواب دے۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں نہیں، پہلے مجھے لکھ کے دو، اگر میں نے جواب دیا تو تم مجھے کچھ نہیں کہو گے۔ قوم نے کہا تو جواب دے، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ اچھا کچھ نہیں کہو گے؟ ہاں کچھ نہیں کہیں گے۔ اس وقت وہ عیسائیوں کا پادری کہنے لگا، او محمد کے ماننے والے، تو نے پوچھا ہے ماذا مفتاح الجنہ، جنت کی چابی کیا ہے؟ تو اگر سچ پوچھتے ہو تو جنت کی چابی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سبحان اللہ۔